میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے۔ دل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ توحید کی امانت، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ یہ نام و نشاں جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے۔ نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسن۔ ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ۔ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں، ایسے اٹھائے گا، اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راعو میں آیا، راعو سے ساروح میں آیا، ساروح سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ السلام صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی۔ پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی، کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی۔ میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا، میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی، کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا، آج
مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے، وہ بی بی آمنہ ہیں جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں، جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو، اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا۔ اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت ہے اس تک واپس لوٹا دیا کرو۔ حضور نے فرمایا عثمان بن شیبہ ادھر آؤ۔ کیا کہنے وہ اچھمبے میں رہ گئے، کہاں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم تو دشمنوں میں ہیں، مقابلہ کیے ہوئے لوگ ہیں، آج یہ غالب لوگ ہیں، لیکن حضور رحمت للعالمین تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلایا، کہا عثمان بن شیبہ، کہا یہ چابی لو اور اس چابی کو قیامت تک اب تم سے کوئی چھین نہیں پائے گا، جا کر آج بھی حرم کعبہ کے پاس تاریخ پوچھ لینا، صدیاں بیت گئی، کئی یزید آئے، کئی دجال آئے، کئی بادشاہ آئے، لیکن آج بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہوتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے تو قیامت تک ان کی نسل میں ہی رہے گی۔ چابی تو لے لیا عثمان بن شیبہ نے، کہا یہ چابی بعد میں پکڑتا ہوں، پہلے یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے حضور نے ملک الموت سے پوچھا، اللہ اللہ، یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں، تمہیں پتہ ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے، کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں، اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں، اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ آنے کی دیر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب میرے مصطفیٰ سے قریب کوئی ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی پاک کو دیکھا، جب مصیبتیں زیادہ ہوتی تھی، جب مشکلیں حل نہ ہونے کے قابل لگتی تھی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی میرے غم کی دوا اگر کوئی چیز تھی تو وہ مصطفیٰ کو یاد کرنا تھا، رات بھر سلاخوں کو پکڑ کر کے یاد کرتا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی جس میں میرے مصطفیٰ نے نوازا نہ ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہاں حالات یہ ہیں، ان بچیوں کو دیکھو جن کے دوپٹے ہٹ گئے، جن کے چہرے بے نقاب ہیں، آج بازاروں کی زینت وہ بنے ہوئے ہیں، عیاشیوں کی زینت تمہیں بنایا گیا ہے، تمہارے محلوں میں نشہ بکتا ہے، تم نشہ کرتے ہو، تم نشہ کے ڈیلر ہو، کیوں دنیا میں یہ نام اپنا بنایا؟ قرآن میں تو تم کو اللہ نے خیر امت کہا، میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کی امت ہے، بخشش کا صحرا تمہارے سر پر ہے، تمہیں امت وسط کہا گیا ہے نوجوانوں اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا، ایک علاج تمہیں دے جاتا ہوں، آج یوم درود کے طور پر منایا جا رہا ہے، میں تو سوچ کر کے آیا تھا کہ درود پاک پر کچھ بولوں، لیکن میرے نبی کی زندگی کو شروع کیا جو ختم کبھی نہیں ہونے والی ہے، درود پر صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور المعجم الاوسط للطبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جمعہ کی رات کو 2 رکعت نماز ادا کیا اور 1000 بار درود پڑھا، اگلے جمعہ سے پہلے میں اسے اپنی زیارت کا شرف عطا کروں گا۔ اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا، دعاؤں میں، معراج کے سفر میں، قبر میں، اپنے بستر میں، اپنی جلوت گاہ میں، اپنی خلوت گاہ میں، ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے، جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے، تلواریں اٹھائی تمہارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تمہارے لیے، حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول اللہ کے گھرانے کے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، پیغام اسلام پہنچ جائے،
पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई। करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का, सब याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है? मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला। हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार, गुले गुलजारे हाशमियत, चिरागे खानदान अशरफिया, मुईनुल मशाइख वल मिल्ला हज़रतुल अल्लाम सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना बारिक व सल्लम मुहम्मदिन सलाम व मअदनिल सलाम जुद वल करम अलैका या रसूल अल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाक़िद की गई है वो अज़ीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने आँखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो।